بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی عرب کے مشہور قبیلے طے کے عظیم سردار تھے جو اپنی بے مثال سخاوت، مہمان نوازی اور انصاف پسندی کے لیے مشہور ہوئے۔ ان کا نام آج بھی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کی سخاوت کی کہانیاں صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ حاتم طائی نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور ان کی شخصیت کو عربی ثقافت میں عظمت اور بزرگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حاتم کی سخاوت کے ساتھ ساتھ اس کی بہادری بھی مشہور تھی۔ ایک دن اس کے قبیلے پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن حاتم نے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے بہادری سے لڑائی کی۔ حاتم کی قیادت میں اس کے سپاہیوں نے دشمنوں کو شکست دی اور اپنے قبیلے کو بچا لیا۔ دشمنوں نے حاتم کی بہادری اور حکمت عملی کو سراہا، اور اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ساتھ ساتھ اس کا انصاف بھی مشہور تھا۔ ایک دن دو قبائل کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے پر جھگڑا شروع ہوا۔ دونوں قبائل کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ان کی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ حاتم کو اس تنازع کا علم ہوا تو اس نے دونوں قبائل کے سرداروں کو اپنے گھر بلا لیا۔ اس نے انہیں ایک ایسے دسترخوان پر بٹھایا جس پر دنیا کی سب سے بہترین خوراک رکھی ہوئی تھی۔ حاتم نے کہا، آؤ پہلے بیٹھ کر کھائیں، پھر بات کریں گے۔ کھانے کے دوران حاتم نے دونوں سرداروں کو آرام سے بات کرنے کا موقع دیا۔ جب کھانا ختم ہوا تو حاتم نے کہا، زمین تو خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اس زمین کا فیصلہ جنگ سے نہیں بلکہ محبت سے ہونا چاہیے۔ حاتم کی باتوں نے سرداروں کے دلوں کو نرم کر دیا، اور وہ دونوں زمین کو تقسیم کرنے پر راضی ہو گئے۔ حاتم نے ان کے درمیان انصاف سے زمین کی تقسیم کر دی، اور یوں ایک بڑی جنگ کو محبت اور انصاف سے ٹال دیا۔ ایک دن حاتم کے پاس ایک قریبی قبیلے کا سردار آیا جو شدید مشکل میں تھا۔ اس کے قبیلے پر دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا، اور اس کے پاس اپنے لوگوں کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حاتم نے فوراً اپنے بہترین سپاہیوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ حاتم کی بہادری اور حکمت عملی نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ دشمن سردار کو پکڑ کر حاتم کے سامنے پیش کیا گیا۔ دشمن سردار نے کہا، اے حاتم، مجھے مار دو کیونکہ میں نے تمہارے دوست کے قبیلے پر حملہ کیا۔ حاتم نے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں تمہیں اس بات کا موقع دیتا ہوں کہ تم اپنے اعمال پر نادم ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ حاتم کے اس رحم دلانہ فیصلے نے دشمن سردار کو اتنا متاثر کیا کہ وہ حاتم کا دوست بن گیا اور اپنی باقی زندگی نیکی کے کاموں میں گزارنے کا وعدہ کیا۔ حاتم کی سخاوت اور محبت کی کہانیوں میں ایک داستان بہت مشہور ہوئی۔ حاتم کا دل ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنی دولت اور وقت لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرتا تھا۔ ایک دن ایک غریب لڑکی حاتم کے پاس آئی اور کہا، اے حاتم، میری شادی ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حاتم نے فوراً اپنے خزانے سے سونے کے زیورات نکالے اور اسے دے دیے۔ حاتم نے اس کے لیے ایک شاندار شادی کا انتظام بھی کیا، اور یوں اس غریب لڑکی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاتم کی سخاوت کی بدولت مکمل ہوئی۔ حاتم طائی ایک بہترین شاعر بھی تھا۔ اس کی شاعری میں سخاوت، محبت اور انسانیت کے موضوعات نمایاں تھے۔ اس کی شاعری میں اس کے دل کی گہرائیوں کا اظہار ہوتا تھا، اور وہ اپنی نظموں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چھوتا تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں کئی مشہور قصے ہیں جو اس کی سخاوت اور انسان دوستی کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ان قصوں میں سے ایک مشہور قصہ وہ ہے جس میں حاتم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک درویش کو پیش کر دیا، کیونکہ درویش نے اس سے سب سے قیمتی چیز مانگی تھی،
لیکن جب درویش نے حاتم کی سخاوت کو دیکھا تو اس نے حاتم کو دعا دی اور اس کی بیٹی کو واپس کر دیا۔ حاتم طائی کی زندگی کے آخری دنوں میں اس کی سخاوت اور انصاف کی کہانیاں دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت حاتم کے پاس آئی اور کہا، اے حاتم، میرا بیٹا دشمنوں کے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور انہوں نے اس کی رہائی کے لیے بھاری فدیہ مانگا ہے۔ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حاتم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، یہ میرا آخری وقت ہے، لیکن میں اس ماں کے بیٹے کی رہائی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ حاتم دشمنوں کے پاس گیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس لڑکے کو رہائی دلوائی۔ حاتم کی اس آخری قربانی نے اس کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی کہانیاں نسلوں تک سنائی جاتی رہی اور حاتم کا نام عرب کے عظیم سرداروں میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد بھی اس کی سخاوت اور عظمت کی کہانیاں سنائی جاتی رہی۔ اس کی زندگی نے نہ صرف اس کے قبیلے بلکہ پورے عرب میں انسان دوستی اور سخاوت کا معیار قائم کیا۔ حاتم طائی کا نام آج بھی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو انسانیت کے اعلیٰ ترین اصولوں کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حاتم طائی کے بعد اس کے بیٹے عدی بن حاتم نے اس کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے اپنے قبیلے کی سرداری سنبھالی۔ عدی نے اپنے والد کی سخاوت، انصاف پسندی اور بہادری کو آگے بڑھایا اور اپنے والد کی طرح پورے عرب میں مشہور ہوا۔ عدی بن حاتم نے اپنے والد کی کہانیاں سن کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو ہمیشہ سچائی، محبت اور سخاوت کا درس دیا۔ حاتم کی میراث آج بھی زندہ ہے اور اس کی کہانیاں سنانے والے لوگ اسے اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ والسلام۔